اسی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ معاشرے میں اس وقت تبدیلی آتی ہے جب معاشرے کا ذہن اجتماعی طور پہ تبدیل ہونے پہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے وہی شخصیتیں کامیاب ہوتی ہیں جو سازگار ماحول میں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ ان کے خیالات سے متاثر ہو کر تبدیلی کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار حالات کے سازگار ہونے پر ہوتا ہے کہ کون سازگار ماحول میں پیدا ہوا اور کون کامیاب ہوا اور کون ناسازگار ماحول میں پیدا ہوا، قربانی دی اور پھر بھی ناکام ہو گیا۔ تاریخ کے صفحات ان افراد کے خون سے رنگین ہیں جنہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے قربانیاں دیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ جن افراد نے اور جن لوگوں نے اصول و مقصد اور حق کی خاطر اپنی جانیں دیں مگر کامیاب نہیں ہو سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس کے صفحات و تاریخ کے صفحات پر کوئی جگہ نہیں۔ یہ لوگ خاموشی سے اپنا کردار ادا کر کے گمنامی میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو اہم نظریات ہیں، یعنی ترقی بذات خود نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس کے لیے انسان مشترکہ طور پر جدوجہد کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے اور اس کی اپنی صلاحیتوں سے ہوتی ہے۔ یہ اس کی آزادانہ کوششوں کا ثمرہ ہوتی ہے، جبکہ دوسرے نظریے میں کہا جاتا ہے کہ ترقی تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس طرح انسان کا خوشگوار مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی وہ قدرت کی طرف سے ہے کہ انسانی معاشرے میں ترقی ہو، انسانی قدرت کے منصوبوں کی تکمیل کرتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بعد میں ان نظریات کے بعد ہیگل، مارکس اور لینن نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی مزید وضاحت کی۔ یہ ترقی انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے اور یہ انسان معاشرے میں تضادات کے مسلسل تصادم سے وجود میں آتی ہے۔ جدلیاتی عمل انسان کو ترقی کی جانب لے جاتا ہے اور انسان ماضی کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تہذیب کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے تاریخ کا ایک اہم عنصر انسانی معاشروں میں مسلسل تبدیلی اور ترقی کا ہے۔ انسانی ذہن ایک جگہ منجمد ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ روایتیں قدرے اٹل اور اتفاقی نہیں ہوا کرتی ہیں، یہ زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ بینجامن فرینکل نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تھا کہ مردہ لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ زندوں پر حکومت کریں۔ ہر نسل اپنا زمانہ خود تعمیر کرنا چاہتی ہے، اپنا ماحول خود تشکیل کرنا چاہتی ہے۔ اسی جذبے میں ترقی کا راز پنہاں ہے اور رجعت پسند طاقتیں اسی جذبے کو ختم کرنا چاہتی ہیں تاکہ تبدیلی اور ترقی سے معاشروں کو محروم کر دیں۔ تاریخ کا مطالعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمام انسانی معاشروں کی ترقی یکساں اور مساوی طور پر نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کا ایک خطہ اور ایک حصے میں تہذیب و تمدن نے ترقی کی اور عروج و کمال پر اس کو پہنچایا ہے، تو دوسرے حصوں میں معاشرے آہستہ روی کے ساتھ تمدن کے مراحل سے گزرے۔ ترقی کے اس غیر مساوی عمل نے قوموں کو وحشی، طاقتور و کمزور، برتر و کمتر، مہذب اور غیر مہذب میں تقسیم کر دیا۔ جو معاشرے نظریات، افکار اور تخلیق کے میدان میں آگے رہے، انہوں نے دوسرے معاشروں کو اپنے برتر ہتھیاروں کی مدد سے زیر کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ معاشروں کے عروج و زوال کے پس منظر میں دو عناصر کام کرتے ہیں: مسلسل تغیر
اور تبدیلی کو معاشرے کو محرک رکھتا ہے، جبکہ تبدیلی سے انکار معاشرے کو منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ گھن لگی ہوئی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے جو ذرا سی چوٹ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جغرافیائی حالات نے بھی انسانی معاشرے کی غیر مساوی ترقی میں اپنا حصہ لیا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم آج تک ماضی کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ماضی کے مزاروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور تبدیلی کی راہ میں خود سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو رجعت پسند طاقتیں اگر مضبوط ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے طاقت رکھتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ جو اچھے اور جو ترقی پسند ذہن ہے وہ اپنی طاقت کو ہرگز استعمال میں نہیں لاتے۔ اس کا لازماً یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ آج غربت، افلاس، جہالت، بیماریاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ان کو یکسر اپنے معاشرے یا سماج سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی ترقی پسند راستے پر چلنا ہوگا، اسی راستے پر جس پر یورپ، امریکہ، برطانیہ چل کر ترقی اور خوشحالی کی منزل پر پہنچے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔